الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کے دن جن گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے ان میں ہم سب کا بھی نام شامل فرمائے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے، ان کے ذہن شک میں پڑے رہتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا، اور وہ ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں اور سرکار ناظر بھی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ قسم کا، اور بہت سے لوگ اس مسئلہ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض سے اس مسئلہ کو ہم اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر مومن کے دل میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو عشق ہے، وہ اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ نے اس موضوع کو بڑی توجہ سے سماعت کرنے، اور اگر آپ کو کہیں اشکال رہ جائے، بات سمجھ نہ آئے، تو آپ نے جمعے کے بعد میرے سے وہ کلیئر بھی کروا لینی ہے۔ لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا ہر جملہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پرتاثیر بنا دے۔ مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے، اس کا اصل تعلق ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، یا نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں۔ اس مسئلے کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، تو یہیں سے انشاءاللہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو اللہ کی راہ میں، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، ہرگز انہیں، توجہ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، مارے گئے، انہیں تم نے مردہ خیال نہیں کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی بھی انہیں دی جاتی ہے۔ جو شہید راہ خدا میں فوت ہو جائے وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا مقام رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، انہیں مردہ
نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم ولکن لا تشعرون، فرمایا لیکن تم شعور نہیں رکھتے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ شعور. شعور کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، کہ تمہاری عقل میں ان کا زندہ ہونا نہیں آ سکتا، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے سوچ میں، تمہارے شعور میں بات نہیں آ سکتی. ہاں اللہ جانتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. یہ دو آیات آپ نے سماعت کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا سے چلا جائے ہم انہیں مردہ تو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کر دی کہ جو میری راہ میں مارے جائیں، جو میری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، انہیں مردہ بھی نہیں کہنا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں. یہ میں نے قرآن کی آیات پڑھی. اچھا یہ ہے شہید، وہ زندہ ہے. اچھا اب تیسری بات ہے کہ شہید کا رتبہ کون سا ہے؟ شہید کا تو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ شہادت کا درجہ کہاں پہ آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا اللہ رب العزت کے بعد کائنات کے اندر سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ انبیاء کا ہے. انبیاء کے بعد جو دوسرے نمبر پر درجہ آتا ہے وہ صدیقین کا ہے. صدیقوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد درجہ عطا کرتا ہے. تیسرے درجے پہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا تیسرے درجے پہ جو مقام ہے وہ شہداء کا مقام ہے. شہید سے اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہوتا ہے اور صدیقین سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہوتا ہے. نبی، صدیق اور شہید، اس کا مطلب ہوا انبیاء صدیقین کے بعد درجہ شہداء کا ہے. اور یہ اصول آپ نے یاد رکھ لینا ہے جو شریعت کا اصول ہے. اگر کوئی فضیلت اللہ تعالیٰ کسی ادنا کو عطا کرتا ہے، وہ فضیلت اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی رکھ دیتا ہے. جو فضیلت کسی ادنا درجے والے میں پائی جائے گی، وہ فضیلت اس سے اعلیٰ درجے والا جو بندہ ہے اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے فرمایا کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو شہداء سے اوپر درجہ صدیقین کا ہے اور صدیقین سے اوپر درجہ نبیوں کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر شہداء کو رب نے زندگی قبر میں عطا فرمائی ہے تو اللہ نے قبروں میں صدیقین کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے اور نبیوں کو بھی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے. آپ کو یہ مسئلہ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ قبر میں زندہ ہے، جو صدیق ہے وہ بھی زندہ ہے، اور جو نبی ہے وہ بھی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا اب آپ کا میرے اوپر سوال ہوگا کہ قاری صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ شہید کے بارے میں تو قرآن کی نص ہے، تو کیا نبیوں کے بارے میں بھی کوئی نص ہے؟ تو آؤ ہم، یہ ہے میرے پاس ابن ماجہ، یہ ہے بخاری، صحیح البخاری جو احادیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. پھر مسلم شریف اور ابن ماجہ سیاستہ کی جو 6 کتابیں ان میں سے ایک ابن ماجہ ہے. یہ ابن ماجہ شریف میرے پاس عربی کی ہے اور اس میں وہ لفظ ہیں جو مصطفیٰ جان عالم نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے. یعنی میں اردو کی نہیں اٹھا کر لایا، اور الحمدللہ یہ میری اپنی ذاتی کتاب ہے اور عربی میں ہے. یہ وہ لفظ ہے جو مصطفیٰ کی اپنی مبارک زبان سے ادا ہوئے ہیں. یہ ہے ابن ماجہ شریف، اور ابن ماجہ کی جلد نمبر ہے 2. جلد نمبر. آئیے ہم اس حدیث پاک کی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی جو زندگی ہے، نبی زندہ ہیں یا مردہ ہیں، اس کے بارے میں سرکار کا کیا فرمان ہے. تو یہ ہے ابن ماجہ کی جلد نمبر 2، اور اس کتاب کا نام ہے، یعنی اس کے اندر جو باب ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الجنائز. اس کی حدیث نمبر ہے 1637. 1600. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. ایک تو آج جمعے کا دن ہے، تو ایک اس برکت سے بھی اس حدیث کو سنیں.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، اے میرے غلاموں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، بے شک یہ حاضری کا دن ہے، ملائکہ اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک امتی محبوب پر صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے وہ تب تک سرکار کی نگاہ فیض میں رہتا ہے۔ سرکار کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں امتی آپ پر سلام بھیج رہا ہے، پھر سرکار اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو حدیث ہو گئی، یہ سرکار نے فرمایا، صحابہ نے سنا۔ پھر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت، یا رسول ابھی تو آپ حیات ہیں، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو موت آ جائے گی، کیا بعد الوفات بھی آپ کو ہمارا درود ملے گا؟ آپ پر ہمارا سلام پیش کیا جائے گا، آپ ہمارے درود کو سنیں گے، سمجھیں گے؟ تو آؤ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ سن جائیں۔ شہداء زندہ ہیں، اور میں نے کہا اصول یہ ہے کہ جو درجہ ادنا میں ہو وہ اعلیٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب نبی کا درجہ تو رب نے ساری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ جب سرکار سے سوال ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ میرے صحابی مجھ سے بعد الوفات کا سوال کرنے والے سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، یرزق، اسے اللہ کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنی بات نہیں کی، یہ اس نبی کی بات کی ہے۔ رب فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرا نبی تو وہی کہتا ہے جو میں وحی کرتا ہوں۔ اچھا آپ کو دو باتیں معلوم ہو گئیں، شہید زندہ ہے اور اللہ کے نبی بھی۔ یہ میں نے کہاں سے پیش کی آپ کے سامنے روایت؟ ابن ماجہ شریف۔ یہ آپ نے حوالہ یاد رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں درود و سلام کے حوالے سے۔ یہ ہے الشفا شریف، یہ ابو الفضل قاضی عیاض مالکی، تقریباً 6 صدیاں انہیں گزر چکی ہیں، انہوں نے یہ الشفا شریف کتاب لکھی، اور اس کتاب کی برکت یہ ہے کہ اگر بیمار کو پڑھ کر سنائی جائے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات لکھے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے، آپ کے معجزات احادیث کی روشنی میں۔ آئیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جب، حضرت علقمہ سے یہ روایت ہے اور حضرت ابن عباس نے اس کی تشریح کی ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر درود ہو اور آپ پر سلام ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں موجود ہے اور کوئی بھی بندہ مسجد میں یا اپنے گھر جائے تو کیا کرے، یہ اسی شفا شریف کی شرح ہے، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھی ہے، انہوں نے اس کی شرح میں لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، جو اہل ایمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں،
وہ جب اپنے گھروں میں جائے تو مصطفیٰ پر سلام عرض کیا کریں، اس لیے کہ رسول اللہ کی جو روح ہے وہ ہر مومن کے گھر میں اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب اپنے گھروں میں جاؤ تو رسول اللہ کو سلام کرو، فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ کی جو روح ہے وہ ہر اسلام والے کے گھر میں ہے، ہر اسلام والے کے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے 3-4 حوالے پیش کیے صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ نبی اپنی قبر میں کیا ہے، نبی اپنی قبر میں کیا ہے، زندہ ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کیسے حیات ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب میں آج کے اصل مسئلہ کی طرف، وہ ہے حاضر و ناظر۔ تو حاضر و ناظر کے لیے سرکار کا حیات ہونا ضروری تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ آپ نے اس موضوع کو توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلوۃ والسلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء دو مختلف سپاروں کے اندر 2 آیات قرآن پاک کی ذرا ترجمہ سماعت کریں اور قرآن کے لفظ بھی سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل پیدا فرمایا۔ یہ فضیلت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو ساری امتوں سے افضل بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے محبوب ہم تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک واقعے کی طرف یہ توجہ کروائی ہماری۔ قیامت کا دن ہوگا، اب میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری امتوں کو جمع کرے گا، اور جو پہلی امتوں کے کافر ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا میرے نبی تمہارے پاس نہیں آئے تھے، تو کافر انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تمہارا کوئی نبی نہیں آیا، نہ انہوں نے ہمیں پیغام دیا۔ جب کافر انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبوب کی امت کے نیک لوگوں کو بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے نیک لوگوں کو بلا کر پوچھے گا ذرا بتاؤ نا، کیا میری تبلیغ میرے نبیوں نے ان تک پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی؟ سرکار کی امت کے نیک لوگ عرض کریں گے مولا تیرے نبیوں نے تیری تبلیغ ان تک پہنچائی تھی۔ کافر انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے نبی آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی امت سے پوچھے گا تم نے یہ گواہی کیسے دی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ عرض کریں گے مولا تیرے محبوب نے ہمیں کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ جس طرح ہم نے تیرے محبوب کی زبان سے تجھے مانا ہے، اسی طرح تیرے محبوب کی زبان مبارک سے جو ادا ہوتا گیا ہم اسے مانتے گئے۔ اسی لیے یہ فیصلہ بھی سن لیں، قرآن کو ماننے سے پہلے، یہ بہت بڑا اصول ہے، ذات قرآن کو ماننے سے پہلے ذات حدیث کو ماننا پہلے ضروری ہے۔ آپ تب تک قرآن کو نہیں مان سکتے جب تک آپ حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اعتراض ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ قرآن ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، جب پہلی آیت نازل ہوئی 5، یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک نے۔ اگر سرکار نہ کہتے تو کیسے پتا چلتا؟ یہ قرآن ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ تمام مذاہب کے اندر بات اصولی طور پر ہے
کہ قرآن کو ماننے سے پہلے حدیث کا ماننا ضروری ہے، اسی لیے تو امتی عرض کرے کہ مولا تیرے محبوب نے کہا تھا ہم نے مان لیا۔ اب جب سرکار کو پھر رب بلائے گا، پھر رب تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا، ساری امتوں کے نبیوں کو، پھر رب نبیوں کو پوچھے گا ذرا مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ تم نے میری تبلیغ پہنچائی تھی؟ تو نبی عرض کرے کہ مولا ہمارے پاس گواہ تیرا محبوب ہے، ہمارے پاس گواہ کون ہے؟ تیرا محبوب ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں جب یہ والا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے میرے محبوب کے غلاموں ذرا وہ منظر تو یاد کرو، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب تمام نبیوں پر میں اپنے نبی کو گواہ بنا کر پیش کر دوں گا۔ پھر محبوب آئیں گے، پھر سرکار آئیں گے، جب سرکار آئیں گے رب پوچھے گا حضور بتاؤ نا کیا میرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گواہی دیں گے اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نبیوں نے تیرے بندوں کو تبلیغ کی تھی۔ جب سرکار کہیں گے کافر چپ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ٹھکانہ دے دے گا اور نبیوں کو ماننے والوں کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ اچھا یہاں پر ایک اور سوال، یہ منظر کس دن کا ہے؟ قیامت کے دن کا۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ میرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ میرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو پھر نبیوں سے کیوں پوچھا؟ پھر گواہی کیوں لائی؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے سمجھانے کے لیے کہ فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ دنیا میں میرے محبوب کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں اور میرے محبوب کو مردہ جاننے والوں اور یہ کہنے والوں کہ حضور کو کچھ بھی علم نہیں ہے، دیکھو میرے محبوب ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، میں نے اس سے پہلے کا بھی علم مصطفیٰ کو دیا تھا اور قیامت تک کا بھی علم مصطفیٰ کو دیا تھا۔ آج بس محبوب کا یہ فیض اور محبوب کی شان لوگوں کو بتانی ہے کہ محبوب کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والوں دیکھو میں سب کچھ جاننے کے باوجود محبوب کی گواہی کو دلیل بنا رہا ہوں۔ ٹائم کم ہے بس توجہ کریں۔ یہ ہے تفسیر روح البیان، یہ تفسیر روح ان کے لکھنے والے ہیں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، اور تقریباً اس کی کوئی 14 کے قریب جلدیں ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی مکمل تفسیر اس گناہگار کے پاس موجود ہے۔ لیکن جس تفسیر کی اس جلد میں یہ جو آیت کا حوالہ دینے لگا ہوں اور اس کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں، یہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے آج سے 4 صدیاں پہلے، ان کو تقریباً 1137 یا 40 میں ان کا وصال ہوا، علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کا۔ تو 4 صدیوں پہلے بزرگوں کا جو نظریہ تھا وہ، اچھا ابھی میں نے حاضر و ناظر کی صحیح تفصیل نہیں دے رہا، حاضر و ناظر کی صحیح تعریف ابھی بعد میں بیان ہونی ہے، میں سب سے پہلے قرآن سے اور تفاسیر سے ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ آپ کا ایک کنسپٹ کلیئر کرتا جاؤں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ سرکار کو حاضر و ناظر ہم نے کس معنی میں لینا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ہے تفسیر روح البیان، اور تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، انہوں نے یہ ترکی میں پیدا ہوئے، قسطنطنیہ میں یہ بزرگ رہے، اور یہ پاکستان کے بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان کے مولوی کچھ زیادہ ایسی بات کرتے ہیں، نہیں، یہ علامہ اسماعیل حقی ترکی کے ہیں، اور ان کی کتابیں عربی زبان میں اور ترکش زبان میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تفسیر روح البیان ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک میرا محبوب تم پر شاہد ہے، اور شاہد کا معنی حاضر و ناظر علماء نے لکھا ہے۔ جو میں نے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کی آیت پیش کی کہ میرا محبوب گواہ ہوگا، شہید ہوگا، شاہد ہوگا، وہاں بھی حاضر و ناظر کا معنی ہے، اور یہاں بھی
لیکن علامہ اسماعیل حقی نے حاضر و ناظر پر کیا بات کی ہے، ذرا توجہ کریے گا، توجہ ہے آپ کی؟ سنیں پھر، علامہ اسماعیل حقی کی یہ باتیں بڑی محبت والی ہیں، اور یقین جانیں اس کو پڑھ کر آپ کا عشق بڑھ جائے گا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اس آیت کے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا سورۃ الفتح کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا وہ محبوب اصلی ہیں۔ رب کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ہی میرا اصلی محبوب ہے، اس کے ماں سوا، اس کے سوا ہر شے اس کے طفیل ہی میں نے پیدا کی ہے۔ میں نے ہر شے کو محبوب کی وجہ سے پیدا کیا، اس لیے آپ کو اللہ تعالی نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ اول المخلوق ہیں، یعنی آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے پہلے گواہ ہیں، اور آپ ہر اس چیز کے شاہد ہیں جو پہلے نہ تھی، بعد میں آئی، وہ ارواح ہوں، نفوس ہوں، ارکان ہوں، اجسام ہوں، اجساد ہوں، معادن ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، شیاطین ہوں، انسان ہو وغیرہ، تاکہ آپ سے مخلوق کی تخلیق کے جو راز ہیں ان میں سے کوئی راز مخفی نہ رہے، وہ اسرار افعال ہو یا عجائب صنعت ہو یا غرائب ہو۔ کہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا، محبوب آپ سب سے پہلے پیدا ہوں، میری ربوبیت کی گواہی دے، اور اس کے بعد قیامت تک میں جس کو بناؤں گا آپ کو اس لیے عطا فرما رہا ہوں کہ کوئی بھی میرا راز آپ سے مخفی نہ رہے، کوئی بھی راز آپ سے۔ اچھا یہ سنتے جائیے گا، تھوڑی سی مشکل لفظ ہیں لیکن میں ان کو سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اب جملہ مخلوق پر، ساری کائنات پر حضور حاضر و ناظر ہیں، تو اس کے بارے میں صاحب روح البیان نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں تو آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے گواہ، اور جو ان پر جاری ہوا اکرام اور بسبب مخالفت کے جنت سے نکالنے، اور جب انہوں نے توبہ کی اور جو ان کے حالات گزرے، آپ ہر معاملے کے گواہ ہیں۔ اسی طرح ابلیس کا پیدا ہونا اور جو ابلیس پر گزری کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، دور ہٹا دیا گیا، اور بہت بڑی عبادت اور وافر علم کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے دور کیا گیا، ان تمام حالات کے آپ گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کے سارے معاملات کا علم عطا فرما دیا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر جب حضرت علامہ اسماعیل حقی نے بات کی نا، تو آگے علامہ اسماعیل حقی نے بڑی پیاری بات کی۔ اب یہ ذرا سماعت کریں، جب یہ بات کی تو پھر حضور کے نور ہونے پر بات کی۔ آپ لکھتے ہیں، اچھا اب آپ نا تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ قاری صاحب نے باتیں بڑی گہری کرنا شروع کر دی ہیں، تو وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دراصل یہ علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ سادہ جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے علماء جب ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، اور لوگ اصل حقائق سے ہٹ کر فتنہ فساد میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب علم کی بات کی جاتی ہے نا، تو علمی بات بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں بیان کر کے تو میں اس کی تفصیل بتانے لگا ہوں۔ نور مصطفیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک میں نازل فرمائی تاکہ آپ کے نور میں اضافہ ہو۔ ہر موجود کا وجود آپ کے وجود سے ہے، اور ہر نبی کے علوم ایسے ہی، ہر ولی کے علوم، یہاں تک کہ آدم، ابراہیم، موسیٰ، سارے نبیوں کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں محبوب، وہ آپ کے علم سے ہی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور آخر میں علامہ اسماعیل حقی نے کیا لکھا، یہ بڑی توجہ والی اور عبرت والی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر امتی نگاہ مصطفیٰ میں ہے کہ بعض اکابر مشائخ نے فرمایا کہ ہر سعادت مند نیک بندہ اس کے ساتھ نبی پاک کی روح رفیق ہے۔
آپ کی روح ہماری نگران ہے، جس سے آپ منہ پھیر لیں، حضور جس سے منہ پھیر لیتے ہیں اس سے نیک بختی اللہ دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام کے اندر روح مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ تھا، تب تک وہ محفوظ رہے، اور جب ان سے نور مصطفیٰ کو نکال لیا گیا تو پھر ان سے وہ معاملہ سرزد ہوا کہ جس وجہ سے انہیں جنت میں بھیج دیا گیا۔ کہا اسی لیے جب کوئی بندہ زنا کرنے لگتا ہے تو اس سے نور ایمان کھینچ لیا جاتا ہے، تو جب تک بندہ زنا کرتا رہتا ہے اس میں نور ایمان نہیں ہوتا، تو جب تک بندے کے دل میں نور مصطفیٰ رہتا ہے، روح مصطفیٰ کا تعلق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور نیک بختی کی طرف اس کو گامزن بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہ گفتگو تھوڑی سی مشکل تھی لیکن میرا بتانا فرض تھا، کیونکہ مسئلہ ہے حاضر و ناظر کا۔ اب میں آسان لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں حاضر و ناظر، تو آپ نے توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ یہ ہے میرے پاس مشکات المصابیح۔ کون سی کتاب ہے؟ مشکات آپ موبائل سے وہ حاصل کرتے ہیں علم، موبائل سے علم حاصل نہ کیا کریں۔ آپ نے جب بھی علم حاصل کرنا ہو تو ڈائریکٹ کتاب سے کیا کریں، کیونکہ موبائل میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی، یہ آج کل جو الیکٹرانک ایک روبوٹ کی شکل میں چیزیں آ رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، تو آپ اس کے ذریعے اسلام کی باتیں سیکھیں تو وہ آپ کو بہت ساری باتیں غلط سکھائے گا۔ تو موبائل ہمیں بہت ساری چیزیں غلط سکھاتا ہے، برکیف وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے اب میری توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے۔ کہاں پر؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کا وصال قریب قریب تھا، اور یہ مشکات المصابیح یہ ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جلوہ گر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انی لانظر الی الحوض من مقامی، میرے صحابہ میں یہاں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ حوض کوثر جہاں قیامت کے دن ہم سب نے جمع ہونا ہے، میں یہاں مسجد میں بیٹھ کر اس کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ سرکار کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں، اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ دیکھ کہاں پہ رہے ہیں؟ یہ سرکار کی نگاہ ہے، یہ سرکار کا دیکھنا ہے۔ حاضر و ناظر، ناظر کی میں نے بات شروع کر دی ہوئی ہے، اب سمجھتے جائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کے دوسرے خلیفہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، یہ بھی مشکات المصابیح باب الکرامات کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ تھے، اور یوں ہی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو جمعہ پڑھا رہے تھے، جیسے میں ابھی جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے اچانک سے حضرت عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا۔ کیا؟ آپ نے کہا یا ساری الجبل فقدم رسول من الجیش، اے ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھ، تجھ پر ایک گروہ حملہ کرنے لگا ہے۔ حضرت ساریہ شام کی پہاڑیاں نہروان میں تھے، 1 مہینے کے بعد واپس مدینے میں آئے۔ لوگوں نے کہا کیا تمہیں حضرت عمر کی آواز آئی تھی؟ کہا بالکل آئی تھی، ہم پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آگے دیکھ رہے تھے، اچانک سے حضرت عمر کی آواز آئی، جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ایک قافلہ ہم پر حملہ کرنے لگا تھا، حضرت عمر کی آواز کی وجہ سے ہم نے اس قافلے سے اپنا بچاؤ کر لیا۔ حضرت عمر کے پاس ٹیکنالوجی تو کوئی بھی نہیں تھی، وہ کون سی نگاہ تھی جس نگاہ سے حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر نہروان کی پہاڑیوں پر حضرت ساریہ کو دیکھ بھی لیا اور ان کو بتا بھی دیا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ ہے نظر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، مومن جب بھی دیکھتا ہے رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ اچھا، یہاں تک بات کے لیے روئی آپ کو؟ حاضر و ناظر۔ اب آ جائیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بھی حاضر و ناظر بولا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، اور ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ ناظر کا کیا معنی ہے اور حاضر کا؟ ہمارے ہاں لوگوں کو یہاں پر مغالطہ یہ لگتا ہے کہ سرکار اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ تو عقیدہ کیا ہے وہ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں۔ سرکار اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اور آپ اپنے جسم کے ساتھ کہیں بھی جانا چاہیں تو اللہ آپ کو جسم مثالی عطا کرتا ہے۔ آپ کا حقیقی جسم مدینہ میں ہی رہتا ہے، آپ کو اللہ جسم مثالی عطا کرتا ہے، اور اللہ کی عطا سے کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اچھا، جسم مثالی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ جب جبرائیل امی آئے تو فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، ہم نے ان کو ایک مثالی جسم عطا کیا، ہم نے انہیں ایک۔ اب یہ مثالی جسم کیا ہے؟ یہ روحانی، اس کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روحانیت کے ساتھ۔ توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہ موجود ہے؟ مدینہ میں۔ آپ کا جسم مبارک حقیقی طور پر کدھر ہے؟ لیکن آپ کی جو نگاہ ہے وہ ساری کائنات کو دیکھ سکتی ہے، وہ ساری کائنات کو وہیں پر بیٹھ کر۔ اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ حاضر میں یہاں پر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ آخر تک، اور وہ باہر وضو خانے تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ میں باہر کھڑا ہو جاؤں، میں نظر اٹھاؤں گا تو میری نگاہ آسمان تک جائے گی۔ تو جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک میں ناظر ہوں، وہاں تک کیا ہوں؟ میں دیکھنے والا ہوں۔ لیکن جہاں پہ بیٹھا ہوں، موجود میں یہاں پہ ہوں۔ توجہ، موجود کہاں پہ ہوں؟ جہاں میں ہوں، اور جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک دیکھنے والا ہوں، وہاں تک ناظر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر حقیقی طور پر موجود ہیں۔ آپ حقیقی طور پر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا موجود ہونا حکمی طور پر کیسے ہے کہ ایک بندہ قتل کر دے، عدالت میں گواہی کا مطالبہ ہو جائے۔ اب ایک ایسا بندہ جس نے وہ قتل ہوتا دیکھا ہے، قتل ہو رہا ہے وہ باہر دیوار کے پاس، اور یہ بندہ یہاں پر کھڑا ہے۔ جب جج اس سے گواہی مانگے گا تو جج کہے گا آپ نے دیکھا؟ جی دیکھا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ تو یہ بندہ کہے گا جناب میں 100 فٹ دور کھڑا تھا، لیکن میں دونوں کو پہچانتا ہوں۔ اب بندہ موجود 100 فٹ دور ہے، قتل 100 فٹ دور ہوا، لیکن عدالت اس کی گواہی مانے گی کہ نہ مانے گی؟ مانے گی نا۔ یہ حکمی طور پر یہاں پہ، حقیقی طور پر یہاں موجود ہے، حقیقی طور پر جہاں تک نگاہ ہے موجود ہے۔ سرکار حقیقی طور پر قبر انور میں موجود ہے، اور حقیقی طور پر دیکھ ساری کائنات کو رہے ہیں، لیکن حکمی طور پر جہاں تک سرکار کی نگاہ ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر بنا دیا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سرکار اپنے جسم کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاتے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سرکار ہر جگہ موجود ہے تو پھر امامت کیوں نہیں کرواتے؟ پھر امام آپ سرکار کو بنائیں۔ تو آپ نے ان کا یہ کنفیوژن ختم کر دے بھائی، سرکار کا جسم قبر انور کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کو زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی ایسے عطا کی ہے کہ آپ ہر غلام کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو اس پر میں یہ حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود نہیں تھی، لیکن اس کتاب کی میں حدیث لے کر آ گیا ہوں۔ دارالکتاب بیروت کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وفاتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں،
جب میں ان میں بلائی دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب ان میں کوئی برائی دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی طلب کرتا ہوں۔ اگر سرکار زندہ نہیں ہے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، تو پھر سرکار تک ہمارے اعمال کیسے پیش ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ اب آپ کو میرا سارا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ میں نے بات شروع کی تھی حضور زندہ ہیں، اس پر میں نے دلائل پیش کیے، پھر میں نے یہ پیش کیا کہ حضور حیات ہیں، اور پھر یہ پیش کیا کہ سرکار قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اگر سرکار حاضر و ناظر نہیں ہے تو قیامت کے دن گواہی کیسے دیں گے؟ بات سمجھ گئے آپ؟ تو گواہی وہی بندہ دیتا ہے جو دیکھتا بھی ہو، سنتا بھی ہو۔ بات سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھ گئے؟ لیکن دوسرا میں نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ سرکار کا جسم مبارک ہر جگہ پہ نہیں ہے، سرکار کا جسم اپنی قبر انور کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، بولنے والا ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور میں یہاں بیٹھ کر کیمرے آن کروں اپنے فیکٹری میں، کہیں بھی ہم نے ادارے میں لگائے ہوں، میں ایک اپنے آفس میں بیٹھ کر کیا پوری اپنی فیکٹری واچ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں نا۔ اور آج تو یہ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ آن لائن کیمرہ لیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہاں جو موجود بندہ ہے اس سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی میرے اپنے سکول میں لگی ہوئی ہے، میں جب سکول موجود نہیں ہوتا تو میں اپنے سٹاف کو دیکھتا بھی ہوں، کوئی بات تو میں ان سے کیمرے کے ذریعے بات بھی کر لیتا ہوں۔ تو بس یہی بات سمجھ جائیں کہ جس طرح میں موجود ایک جگہ پہ ہوں، آپ موجود ایک جگہ پہ ہیں، لیکن لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ساری دنیا آپ کو دیکھ سکتی ہے، اسی طرح آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سرکار موجود تو قبر انور کے اندر ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے آپ پوری دنیا کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور عشق والا سرکار کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، ایک بات کلیئر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کا جاننے والا میں رب ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ارادے اور توجہ کا محتاج نہیں ہے، جبکہ سرکار ارادے اور توجہ کا محتاج ہے۔ رب بغیر ارادے کے ساری کائنات کو دیکھتا ہے، لیکن اس کا مصطفیٰ ہر کائنات کو دیکھ سکتا ہے، بس جب چاہے ارادہ کرتے ہیں، جس غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، کائنات کے جس منصب کو دیکھنا چاہتے ہیں، سرکار توجہ کرتے ہیں، رب پردے ہٹا دیتا ہے، سرکار اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بس بات ہے توجہ کی، جیسے میں نے ارادہ کیا، ارادہ کروں گا تو دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتا ہوں، اسی طرح سرکار جب ارادہ کریں گے تو سرکار دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں انشاءاللہ اس پر اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہوئی تو میں وہ کلیئر کر دوں گا بعد میں، لیکن میں نے بڑی کوشش کے بعد اس ایک موضوع کو ایک جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس موضوع کو صحیح طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو مجھے کم از کم 4 سے 5 جمعے درکار ہیں، 4 سے 5۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاضر و ناظر کا صحیح معنی سمجھائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں والہانہ محبت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔